یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. ہم اللہ کے دیے سے ہی حضور کا احسان مان رہے ہیں، لیکن یہ شخص، یہ بدبخت شخص، یہ حضور کے لیے وہ احسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جو اللہ کی عطا سے حضور سرور کونین نے ہم پر کیا ہے. یہ اس کا بھی منکر ہو کر بیٹھا ہے. اب یہ کس کو محسن کہے گا اور کس کا احسان مند ہوگا، ذرا وہ سنیں. مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے. چلے میں آپ کو حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں. میرا جو مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ رشتہ ہے، یا میں انہیں جو اپنا محسن سمجھتا ہوں، میں ایڈی وڈی جناب امت تے احسان کیتا ہے، ایڈی وڈی جناب امت تے احسان کیتا ہے. اگر حضور کو علم ہوتا حضور ایسا کر دیتے، اگر حضور کو اختیار ہوتا حضور ایسا کر دیتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینئر محمد علی مرزا کی دریدہ دہنیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ شخص انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان پاکان امت کے حوالے سے جس انداز سے گندی زبان استعمال کرتا ہے اور جس طرح ان کے حوالے سے دریدہ دہنی، بد زبانی، بد کلامی کرتا ہے، وہ ہم گائے بگائے آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ یہ دینی لباس کے اندر ملبوس شخص یہ کوئی دین کا خیر خواہ نہیں، یہ کوئی دین پہنچانے والا نہیں، بلکہ ایک بھیڑ کی کھال میں چھپا ہوا بھیڑیا ہے جو آپ کے ایمان کو کیا بچائے گا بلکہ آپ کے ایمان کو ضائع کر کے رکھ دے گا. یہ اس انداز سے جو ہے وہ وار کرتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو حدیث پڑھ رہا ہے. اس شخص پر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کا یہ ارشاد بالکل صادق آتا ہے کہ جب خوارج نے آپ پر قرآن کی آیت پڑھ کر، مولا علی پر قرآن کی آیت پڑھ کر انہوں نے فتویٰ لگایا، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کلمۃ حق ارید بہل باطل. کلمہ حق ہے، یعنی جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یہ خوارج، یہ بالکل حق ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس سے مراد باطل لیتے ہیں، اس سے معنی غلط مراد لیتے ہیں. تو پتہ لگا ہر قرآن سے استدلال کرنے والا درست ہی استدلال کرتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن پاک سے جو بھی معنی اخذ کیا جائے گا وہ درست ہی درست ہوگا، تو معاذ اللہ پھر ہمیں خوارج کا فتویٰ بھی ماننا پڑے گا جو انہوں نے مولا کائنات پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھ کر مولا کائنات پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. تو بیاین ہی اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا بھی قرآن پڑھتا ہے اور جو اس کا معنی لیتا ہے اس پر ہم یہی کہیں گے کلمۃ حق ارید بہل باطل، کہ یہ کلمہ جو بول رہا ہے، یہ جو آیت پڑھ رہا ہے، یہ بالکل حق ہے، 100% حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اریدہ بہل باطل، اس سے باطل مراد لی جا رہی ہے. یعنی جو انجینئر محمد علی مرزا کا معنی ہے، جو اس کا مقصود ہے، جو اس کا بیان کردہ مسئلہ ہے، وہ باطل و مردود ہے. یہ ہم آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. آج اس بندے کی آپ دریدہ دہنی سنیں گے، آپ کے اپنے دل ہل جائیں گے. کیا مسلمان اس طرح کا کلام بھی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ عوام فیصلہ کرے گی. ہم آپ کے سامنے مرزا کے ہی بیانات رکھیں گے، اور جس طرح ہمارا ترہ ہے کہ ہم مرزا ہی کی جوتی اور مرزا ہی کی بوتھی سے مرزا کا علاج کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج بھی مرزا ہی کی جوتی ہوگی اور مرزا ہی کی بوتھی ہوگی. اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے. یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں پر دیکھیں مرزا جو ہے آیہ مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اس نے تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ اپنا پیارا رسول ان کے اندر مبعوث فرمایا. تو اس آیہ مبارکہ کے اندر جہاں پر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے چشمے پھوٹ رہے تھے، عظمتوں کا بیان تھا، عظمتوں کا موجزن سمندر تھا، اس نے اس آیہ مبارکہ سے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس انداز کی گفتگو کی کہ حضور کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی. اور کتنا گندا جملہ اس نے بولا. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا.
یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے، یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ بندہ اس بات کو الٹی بات کہہ رہا ہے، یعنی یہ عقیدہ الٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ غلط عقیدہ ہے کہ حضور کا ہم یہ احسان مانیں کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی، اس احسان کو یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا اور پھر ہم آپ کو انشاءاللہ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ یہ شخص کتنی دجل فریبی کے ساتھ کتنے غلیظ اور گندے ترجمے کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ قربان جاؤں میں سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ پر، کہ جنہوں نے اس طرح کے بندوں کے لیے یہ فرما دیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ میں کہتا ہوں مرزا اوے اب کلمہ پڑھانے کا بھی حضور کا احسان چلا گیا، حضور کا اتنا بھی احسان نہیں، معاذ اللہ تو اس کو الٹی بات کہہ رہا ہے، اس کو الٹا عقیدہ کہہ رہا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کے اوپر وہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یہی بات ہے، تم بغیر علم کے اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، مت بولو اللہ کے بارے میں سوائے اس کے جو حق بات ہے، اور وہ حق بات وہی ہوگی جو پیغمبر سکھائیں گے، اور وہ حق بات وہی ہوگی جو پیغمبر سکھائیں گے۔ مرزا یہ تیرا ہی بیان ہے جو اسی بیان کے چند لمحوں بعد تو بات کر رہا ہے، یعنی جس میں یہ بات کی نا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ حضور محسن نہیں ہے، اسی کے چند لمحوں بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے لیے وہ کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، اور جھوٹ بولتے ہو اللہ پر۔ مرزا تو نے بھی اللہ پر جھوٹ بولا ہے، مجھے بتا کس آیہ مبارکہ میں رب نے یہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب نے جو میرا تعارف کروایا ہے وہ احسان نہیں ہے مومنوں پر، وہ میرے محبوب کا احسان نہیں ہے، میرا محبوب اپنے آپ کو محسن نہ سمجھے، کس آیہ مبارکہ میں یہ کہا ہے؟ اور پھر تو کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، تو یہ آیہ مبارکہ پڑھ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اوپر حق بات ہی کہنی ہے، پھر تو اپنے منہ سے ہی خود بول پڑا۔ حق بات کون سکھائے گا؟ اللہ کا نبی، نبیوں کے بغیر تو حق بھی نہیں بول سکتا، اللہ سے کلام بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں رب کی پہچان کروائی، رب سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا، اور جس کو بات کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو نبی اس کو وہ طریقہ سکھائے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، حضور آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، آپ کا کون سا کمال ہے، میں تو رب کو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اور دوسرا جو تو نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حق بات کہنی ہے اور حق تمہیں نبی سکھائیں گے، اس کا مطلب ہے حدیث پاک کی ضرورت ہے، تو تجھ پر لازم ہے کہ تو حدیث پاک نکال کر دکھا جس کے اندر اس بات کی نفی موجود ہو صراحتاً کہ میں نے جو تمہیں اللہ کا تعارف کروایا، تمہیں جو حق اور باطل کا تعارف کروایا، یہ میرا کوئی احسان نہیں ہے، میں تمہارا محسن نہیں ہوں، کوئی اس طرح کی حدیث پاک نکال کر دکھا، مرزا تو مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، تو اپنی ساری ذریت کو بھی گھونٹ دے گا، لیکن تو اس طرح کی کوئی آیت یا اس طرح کی حدیث نہیں نکال سکتا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور تم اگر ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ تیرے جیسے چھوکرے ہی اس آگ کا ایندھن ہے، جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان تراشی کرتے ہیں اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اور مرزا تو وہابیوں کا ہی پیروکار ہے، اور ہم تجھے کہتے رہتے ہیں کہ تو وہابیوں کا جھوٹا کھاتا ہے، تیرے اوپر بھی وہابیت ہی کا اثر ہے، اور اصل میں تو وہابیت ہی کو پروموٹ کر رہا ہے کہ تیرے وہابیوں والے ہی اقوال ہیں کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے۔ اس شعر کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کا تعارف کروایا کہ وہابیوں کی نیچر کیا ہے، کہ حضور کا جب ذکر آئے گا تو وہ رخنا ڈال دیں گے، فتوے لگا دیں گے شرک اور بدعت کے کہ یہ ذکر کرنا جائز نہیں ہے، بارہویں کرنا جائز نہیں ہے، حضور سرور کونین کا میلاد کرنا جائز نہیں ہے، جلوس نکالنا جائز نہیں ہے، ذکر روکے۔ پھر آگے فرمایا فضل کاٹے، جہاں پر کوئی فضیلت کی بات آئے گی وہاں پر ٹال مٹول کر کے، وہاں پر الفاظ کی ہیرا پھیری کر کے، ترجمے کی ہیرا پھیری کر کے اس فضیلت کو مذمت بنانے کی کوشش کرے گا، یا کم از کم وہ فضیلت ہی لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے یہ کوشش کرے گا۔ اور آگے فرمایا نقص کا جو یا رہے، یعنی فضیلت تو اب دور کی بات، اب حدیثوں کی کتابوں کو کھولے گا، قرآن کی آیتوں کو پڑھے گا،
اس لیے نہیں کہ محبوب کی شان واضح ہو، محبوب کی شان لوگوں کے دلوں میں اترے، بلکہ اس لیے پڑھے گا، اس لیے آیات کو کھنگالے گا، اس لیے احادیث کی کتب کو اٹھائے گا تاکہ حضور کا نقص مل سکے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دیکھو اس حدیث پاک میں دیکھو حضور کو علم غیب نہیں ہے، یہ دیکھو حضور فرما رہے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ دیکھو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، اگر حضور کو علم ہوتا حضور ایسا کر دیتے، اگر حضور کو اختیار ہوتا حضور ایسا کر دیتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر وہ مردود کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں۔ وہ عجب بات ہے کہ تو اپنے آپ کو رسول کا امتی بھی کہہ رہا ہے اور ان کے ذکر کو بھی روکتا ہے، فضل کو بھی کاٹتا ہے، نقص کا جویا بھی رہتا ہے، نقص کو بھی تلاش کرتا ہے۔ اور یہ کیسا امتی ہے؟ یہ امتی نہیں، یہ منافق ہے، اور اس بندے کو منافق سے کم درجہ دیا جا سکتا نہیں ہے۔ جو اس انداز کا عمل کرے تو تیری بھی یہی مثال ہے کہ تو بار بار اسی انداز سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے صحابہ اور اولیاء کرام پر اسی طرح کے رقیق حملے کرتا ہے تاکہ ان کی عظمتیں جو ہیں لوگوں کے دلوں سے نکل جائیں اور وہ ایک ہی جملہ بولیں شیعی کوئی نہیں، شیعی کوئی نہیں، اور امام بخاری تو شیعی کوئی نہیں، اور امام بخاری تو شیعی کوئی نہیں، تو رسول اللہ کا فرمان ہے۔ امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، تو باب تو شیعی کوئی نہیں، بلکہ ان کا یہ باب تو شیعی کوئی نہیں۔ یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں۔ اوکے وہ تو چھوڑ دینا، حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے میں۔ بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کی غلاظتیں تو لوگوں کے دلوں میں گاہے بگائے ڈالتا رہتا ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے تیری یہ غلاظتیں لا کر رکھتے ہیں کہ لوگوں اب تو آنکھیں کھولو، او خدارا یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے۔ اب آپ سنیں کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور ہم پر احسان کرنے والے ہیں یا نہیں؟ ہم بخاری کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بڑا کرتا ہے نا جی بخاری کے اندر یہ لکھا ہے، ان کو کہو بخاری سے روایت نکال کر دکھائیں، اور سامنے بھی اس نے سیاستہ سجا کر رکھی ہوئی ہیں عربی کی جن کو یہ کبھی پڑھ سکتا نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے 4330 نمبر۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر جب مال غنیمت ملا تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے دل کو مزید اسلام پر لانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے مال غنیمت ان میں تقسیم فرما دیا، اور انصار کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو جب انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب خطبے کے اندر کیا الفاظ ارشاد فرمائے، اب وہ دل کے کانوں سے سنیں۔ فخطبہم، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار سے خطاب فرمایا۔ فقال، حضور نے فرمایا یا معشر الانصار، اے گروہ انصار، الم اجدکم دلالا فہداکم اللہ بی، اور کیا تمہیں میں نے گمراہ نہیں پایا تھا تو اللہ نے تمہیں میرے وسیلے سے، میرے صدقے ہدایت دی۔ وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی، اور تم جدا جدا تھے، آپس میں ایک دوسرے سے تمہاری دشمنیاں تھی، تو تمہارے دلوں میں اللہ نے میرے وسیلے سے، میرے صدقے تمہارے دلوں میں الفتیں پیدا کی، محبتیں پیدا کی۔ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، اور تمہیں بے سر و سامان پایا اور اللہ نے میرے ذریعے تمہیں غنی کر دیا، یعنی اللہ نے میرے وسیلے سے تمہیں غنا کی دولت بخشی۔ اس کے اندر میرا احسان ہے، اگرچہ اللہ کی عطا سے ہے، ہم اللہ کے دیے سے ہی حضور کا احسان مان رہے ہیں، لیکن یہ شخص، یہ بدبخت شخص، یہ حضور کے لیے وہ احسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جو اللہ کی عطا سے حضور سرور کونین نے ہم پر کیا ہے، یہ اس کا بھی منکر ہو کر بیٹھا ہے۔ تو اب سنیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحابہ نے یہ بات سنی، کلما قال شیئا، جب بھی حضور کچھ فرماتے،
قالو صحابہ کہتے اللہ و رسولہ امنو، اوے اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر احسان فرمانے والے ہیں. امنو سیگا اس میں تفضیل کا آیا، سب سے بڑھ کر احسان فرمانے والے ہیں کون؟ اللہ اور اس کا رسول. یہاں پر منا ہی سے امنو سیگا آیا ہے. یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان وہ جب بھی حضور کلام فرماتے تو آگے سے ایک ہی جملہ جواباً عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول امنو سب سے بڑھ کر احسان فرمانے والے ہیں. یہ تھا صحابہ کا عقیدہ، جو کہ انصار صحابہ ہیں، اور وہ یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کس کے سامنے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے. اور ان کو احسان کرنے والا کہہ رہے ہیں، ان کو محسن اعظم کہہ رہے ہیں کہ امنو کا صیغہ ہے جس سے محسن اعظم ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے بڑا محسن اللہ تبارک و تعالی ہے، سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے. اس کے بعد کائنات میں سب سے بڑا اگر احسان ہے کسی کا تو وہ محبوب کائنات محسن کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ حضور نے تصدیق فرما دی اور اس پر مہر ثابت فرما دی کہ یہ جو تم مجھے امن کہہ رہے ہو کہ میں سب سے بڑا احسان کرنے والا ہوں، یہ بالکل درست عقیدہ ہے. اس کے اندر ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی شک کرے گا تو وہ کون ہوگا؟ وہ مومن تو نہیں ہو سکتا، وہ صحابہ کے طریقے پر تو نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہو سکتا. اب یہاں سے آگے آپ دیکھیں کہ یہ شخص محسن کائنات محسن اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو احسان نہیں مان رہا، ان کے محسن ہونے کا انکار کر رہا ہے. اب یہ کس کو محسن کہے گا اور کس کا احسان مند ہوگا؟ ذرا وہ سنیں. مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے. مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے. چلے میں آپ کو حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں یوٹیوب کی دنیا میں تو ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا جب ہم نئی میری ویڈیوز آئی. جب میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 61، ان کے جو یوٹیوب کا چینل تھا نا مولانا اسحاق، اس وقت اس کی میرے خیال 20-25 ہزار سبسکرائبر ہوں گے بڑی مشکل سے. تو فہد بھائی نے جب ویڈیو سنی نا تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی ویڈیو نا مولانا اسحاق کے چینل پہ چڑھا دوں. میں نے کہا چڑھا دیں. وہ جب ویڈیو چینل پہ چڑھی تو ان کے ویورشپ تو زیادہ تھی. وہ ویڈیو مجھے یاد ہے کہ وہ 1-1.5 ہفتے میں 5-6 ہزار لوگوں نے دیکھ لی. اس وقت تو ہم 5,000 پہ خوش ہو جایا کرتے تھے، اب تو گھنٹوں میں 5,000 لوگ دیکھ لیتے ہیں. اس کی وجہ سے میرا تعارف تمام حلقوں میں ہو گیا. اس طریقے سے ایک ان کا اس اعتبار سے احسان تھا جو میں نے ذکر کیا. تیرا تو تعارف ہو تو تو احسان مند ہو جائے، اوے ہمیں رب کا تعارف ہو اور ہم احسان مند نہ ہو. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے. میرا جو مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ رشتہ ہے، یا میں انہیں جو اپنا محسن سمجھتا ہوں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو محسن نہیں ہے کہ انہوں نے جو رب کا تعارف کروایا یہ کوئی احسان نہیں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن اسحاق فیصلہ آبادی نے اس کے اوپر جو احسان کیا ہے اس کی وجہ سے یہ محسن بھی ہے اور یہ شخص اس کا احسان مند بھی ہے. یہ پورا ٹاپک ہے، یہ ایٹم بم پڑھ لیجیے گا بعد میں بار بار پڑھا کروں اللہ بندہ میں ایڈی وڈی جناب امت تے احسان کیتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اس نے اپنا ریسرچ پیپر سامنے کر کے یہ کہا کہ یہ دیکھو اس کو پڑھ لو، یہ میں نے امت پر احسان کیا ہے. اوے تو 2 کالے لفظ لکھ کر جس میں تو مسلمانوں کے ایمان کی فکر نہیں کر رہا بلکہ مسلمانوں کو بہکانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، وہ تیرے الفاظ امت پر احسان بن جائیں اور ساری کی ساری امت تیری احسان مند ہو جائے اور تو امت کا محسن بن جائے. لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہمیں حق اور باطل کا امتیاز سکھایا، جو ہمیں گمراہی اور ہدایت میں امتیاز سکھایا، جو ہمیں سچ اور جھوٹ میں امتیاز سکھایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی پہچان کروائی، دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچایا، یہ احسان نہیں ہے. تیرا ایک ریسرچ پیپر جو ہے وہ امت پر احسان ہے. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اور مجھے حدیث یاد آ گئی، بخاری مسلم حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائی تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی، اس لیے کہ یہ ناشکری ہے. تو صحابہ نے کہا علی مردوان کہ یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہے؟ ان کا نہیں، اللہ کی نہیں کرتی، اپنے خامدوں کی کرتی. اب یہاں پر دیکھیں ناشکری کس چیز کی ہوتی ہے کہ خامد احسان کرتا ہے
عورت اس کی ناشکری کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے، احسان مند نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو کثرت سے جہنم میں ڈالے گا۔ اگر ایک شوہر کہ جو فاسق بھی ہو سکتا ہے، گنہگار بھی ہو سکتا ہے، شرابی بھی ہو سکتا ہے، زانی بھی ہو سکتا ہے، اگر عورت اس کی نافرمانی کر کے، اس کی ناشکری کر کے، اس کی احسان مند نہ ہو کر جہنم میں جا سکتی ہے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند جو نہیں ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ یہ ہر ذی شعور جانتا ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں اوے مرنے سے پہلے اے اسٹوڈنٹ کر لے اس پہ غور، مرزا کا وہ بیان اور تھا، یہ بیان اور اوے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، اوے بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری زندگی احسان مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی بھی ہمیں بے ادبوں میں سے نہ کرے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم بے ادبوں کی صف میں شمار نہ ہوں، بلکہ بے ادبوں کا سایہ بھی ہم پر نہ پڑے۔ یا اللہ ہمیں ان تمام خرافات سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بدمذہبیت سے بچا، ہمیں تیرے محبوب کی ناقدری اور ناشکری کرنے سے بچا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔